الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی شہاب بھائی سے محبت کرنے والے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ شہاب بھائی آج پاکستان کے بالکل ہی قریب تھے۔ ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ پاکستان سے ان کے لیے صدائیں آ رہی ہوں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہاب بھائی آ جاؤ، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں پر شہاب بھائی کو یہ خوشی ہو رہی تھی کہ وہ اتنی دور پیدل سفر کر کے پاکستان کو پہنچ رہے ہیں، وہیں دوسری طرف وہ اس بات سے پریشان بھی تھے کہ اب ان کے وہ ساتھی ان سے بچھڑنے والے ہیں جن کے پاس ویزا یا پاسپورٹ موجود نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر وہی انٹر ہو سکتا ہے جس کے پاس ویزا اور پاسپورٹ ہوں گے۔ شہاب بھائی کی یہ پریشانی کسی سے چھپی نہیں تھی۔ آج دھوپ بھی بہت تیز تھی، ہوا کا نام و نشان موجود نہ تھا، جس کی وجہ سے شہاب بھائی کے سبھی ساتھی بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ تبھی ایک ہوٹل کے مالک نے شہاب بھائی کے راستے میں آ کر کہا کہ بھائی ہمیں بھی خدمت کرنے کا موقع دیں۔ شہاب بھائی نے کہا کیسی خدمت؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اس غریب خانے میں تھوڑی دیر ٹھہر کر ہماری خدمت کرنے کا موقع مل جائے۔ شہاب بھائی رکنا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن اس ہوٹل کے مالک کی معصومیت سے منہ نہ چرا سکے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جب وہ پاکستان میں انٹر ہو جائیں گے کہ جو بھارتی لوگ ہیں وہ ان سے مل نہیں پائیں گے اور نہ ہی ان کی خدمت کر پائیں گے۔ اس لیے انہوں نے ان کے ہوٹل پر رکنے کا فیصلہ کیا اور سبھی ساتھی ہوٹل پر پہنچ گئے اور آرام کرنے لگے۔ شہاب بھائی بھی بیٹھے ہوئے آرام کر رہے تھے۔ ہوٹل کے مالک نے شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کی خوب خاطر مدارات کی اور شہاب بھائی کا شکریہ ادا کیا کہ وہ ان کے یہاں پر آئے۔ شہاب بھائی نے مسکرا کر ان کے شکریہ کو قبول کیا۔ ہوٹل کے مالک نے شہاب بھائی سے کہا شہاب بھائی آپ نے جتنی قربانی دی ہیں شاید آپ جیسا مشکل کسی کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اتنی دور پیدل چل کر حج جانے کا فیصلہ کیا جس میں آپ کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو شہاب بھائی نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم سے بھی بڑی بڑی قربانیاں دینے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جسے سن کر آپ میرے اس سفر کو بھول جائیں گے۔ شہاب بھائی نے جب یہ کہا تو تمام لوگ شہاب بھائی کی بات غور سے سننے لگے۔ شہاب بھائی نے بتانا شروع کیا کہ ایک لڑکا بہت غریب تھا، کیونکہ وہ ایک غریب بیوہ ماں کا بیٹا تھا۔ اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تھا اور وہ بیٹا ماں کی ذمہ داری اٹھا رہا تھا۔ دو چھوٹی چھوٹی بہن تھی جن کی وہ شادی کر چکا تھا اور ایک بھائی بھی تھا۔ بھائی نے جب دیکھا کہ گھر میں اتنی غربت ہے، پریشانی ہے اور میں ساری ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتا، تو بڑے بھائی تمام گھر والوں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ غریب بوڑھی ماں بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو پالا۔ اب اس کا ایک ہی بیٹا بچا تھا، کیونکہ دوسرا بیٹا تو گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا، تو اب وہ چھوٹا بیٹا ہی اس کی زندگی کا سہارا تھا۔ جس جگہ اس کا باپ نوکری کرتا تھا تو وہ باپ کے انتقال کے بعد اسی جگہ اس بیٹے کو نوکری مل گئی تھی۔ نوکری زیادہ اچھی نہیں تھی اور وہ لڑکا بھی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ بچپن میں جب اس کی ماں اسے سلا رہی ہوتی تھی تو لوریاں سنا کر اسے سلاتی اور ساتھ ساتھ یہ کہتی تھی کہ میرا یہ بیٹا مجھے حج ضرور کرائے گا، میرا بیٹا مجھے مکہ مدینہ لے کر جائے گا، میرا بیٹا مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت ضرور کرائے گا، میرا بیٹا زندگی میں ایک بار تو مجھے اللہ کا گھر ضرور دکھائے گا۔ بیٹا بہت حساس تھا، اس کو پتا تھا کہ میری ماں نے کتنے صبر اور شکر کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے اور میری ماں کی صرف ایک ہی خواہش ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے۔ تو کیا میں اپنی ماں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نوکری نہ کروں؟ چاہے مجھے باس کی غلامی نہ کرنی پڑ جائے، چاہے اس کی گاڑی کے دروازہ ہی کھولنا پڑے، یا چاہے ٹفن باکس کھول کر ٹیبل پر لنچ لگانا پڑے۔ اور صرف یہی نہیں، باس کے جو گھر والے ہیں ان کے لیے سبزی لاتا یا کچھ بھی کرنا ہو، ہر کام وہ بیٹا ہی کرتا تھا، خوشی کے ساتھ کرتا تھا، کیونکہ ماں نے بچپن سے اسے یہ تربیت دی تھی کہ بیٹا کوئی بھی کام کرنا خلوص نیت کے ساتھ کرنا اور پوری ایمانداری کے ساتھ کرنا۔ ایک بار جب وہ بیٹا مولوی صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو مولوی صاحب نے کہا جو کوئی بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو دنیا ہی میں اس کو اس کا صلہ ضرور
مل جاتا ہے۔ یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ وہ دن رات اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا، اپنی ماں کے لیے وہ پیسے بچا کر رکھتا کہ میں انشاءاللہ اپنی ماں کو ضرور حج کرواؤں گا۔ شہاب بھائی نے آگے کہا، پیارے دوستو، ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ اس نے جو زندگی کی سب سے بڑی قربانی دی تھی وہ یہ کہ جب وہ جوان ہو گیا، شادی کی اس کی عمر ہو گئی اور اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک نیک لڑکی کا رشتہ آیا، لیکن اس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے شادی نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ اس کو خواہش نہیں تھی، بلکہ اس کو اپنی ماں سے اتنی زیادہ محبت تھی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ میری اتنی کم تنخواہ ہے جس میں میں بڑی مشکل سے اپنی ماں کو حج کروا سکتا ہوں۔ جب میں اپنی ماں کو حج کروا دوں گا تو انشاءاللہ اس کے بعد میں شادی کروں گا۔ وہ ہر مہینے اپنی تنخواہ سے تھوڑے پیسے بچا لیتا اور حج کے فنڈ میں اپنی ماں کے لیے جمع کر دیتا۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جب پیسے تو پورے ہو گئے، لیکن اب نئی مشکل آن کھڑی تھی۔ ماں کے ساتھ جانے کے لیے ایک محرم کی ضرورت تھی۔ یہ بات اسے معلوم نہیں تھی۔ اتنے سالوں میں اس نے بڑی مشکل سے ماں کے حج کے لیے پیسے جمع کرائے تھے۔ اب محرم کے لیے یعنی خود کے لیے وہ پیسے کہاں سے لاتا؟ اب وہ لڑکا جس کا نام ماجد تھا وہ سوچنے لگا، کتنے سالوں میں میں نے بڑی مشکل سے ماں کے حج کے لیے پیسے جمع کیے، اب میں خود کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں؟ بس یہی سوچ سوچ کر وہ گلیوں میں بھٹک رہا تھا کہ کس سے مدد لوں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ اللہ رب العزت نے اس سے ایک اور امتحان لیا۔ اس کے ساتھ جو ایک ساتھی کام کرتا تھا، اس کا بیٹا ایک بار گھر کی چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا اور چھت سے وہ زمین پر آ کر گرا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ بچہ اتنا زیادہ زخمی ہو گیا کہ فوراً اس بچے کا آپریشن کرنا ضروری تھا۔ جس کا بیٹا گرا تھا اس کے پاس آپریشن کرانے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ اسی لڑکے کے پاس آیا، یعنی ماجد کے پاس گیا اور کہا، مجھے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے آپریشن کی خاطر پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ اب ماجد کے سامنے ایک نیا امتحان تھا۔ ایک طرف ماں کے حج کے لیے پیسے تھے اور ایک طرف دوست کا بیٹا تھا جو کہ زخمی حالت تھا۔ اگر اس کا آپریشن نہیں کیا جاتا تو وہ بچہ مر جاتا۔ اس لڑکے نے الماری سے پیسے نکال کر اپنے دوست کو دے دیے اور سیدھا مسجد میں گیا۔ 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میری نیت سچی ہے، تو جانتا ہے کہ میں اپنی ماں کو حج کرانا چاہتا ہوں، اتنی مشکل سے میں نے پیسے جمع بھی کیے، اے میرے پروردگار، کیا کمی رہ گئی تھی میرے خلوص میں، مجھے نہیں پتا۔ اے اللہ، تو میری ماں کو صبر دے، اس کو حوصلہ دے۔ اگر میں اس کی زندگی میں اس کی خواہش کو پورا نہ کر سکوں تو میری ماں کو حج کا ثواب ضرور عطا کرنا۔ سکون کی دولت اب اس کے دل میں آ چکی تھی۔ اس کو گہرا سکون مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا ضرور قبول کر لی ہوگی، میری ماں کی وہ خواہش پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ گھر آیا اور گہری نیند میں سو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کی نیکی کو رائیگاں نہیں جانے دیا۔ دوسرے ہی دن اس کو خوشخبری ملی، اس کے آفس سے 2 لوگوں کو حج پر بھیجا جا رہا تھا۔ ایک نام تو ماجد کا آیا اور دوسرا نام اس کے دوست کا تھا جس کا بیٹا زخمی ہو گیا تھا۔ اب اس کا بچہ آپریشن کے ذریعے ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ اپنے دوست کو دعائیں دے رہا تھا۔ اب جب ان دونوں کا نام آیا تو اسی دوست نے سوچا، اب میرا وقت ہے، میں نیکی کروں۔ وہ اپنے باس کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں تو جوان ہوں اور اپنی زندگی میں انشاءاللہ ضرور حج کروں گا، آپ میرے اس پیارے اور مخلص دوست کے ساتھ اس کی ماں کو بھیج دیجیے۔ اس کی ماں کی بہت سالوں سے خواہش ہے کہ وہ حج ادا کرے۔ اس نے اپنی ماں کو حج کرانے کے لیے عمر بھر پیسے جمع کیے تھے۔ میرے بچے کی زندگی بچانے کے لیے اس نے وہ حج کے پیسے مجھے دے دیے۔ تو میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے دوست کے ساتھ میری جگہ اس کی ماں کو حج پر بھیج دیجیے۔ اور یوں اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوا کہ ماں اور بیٹے دونوں حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ شہاب بھائی نے آگے کہا، دوستو، کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر بھی ماجد اپنی ماں کی دن رات محنت کرتا رہا۔ اپنی ماں کو اس نے حج کروایا، اس کی خوب خدمت کی۔ جب دونوں ماں بیٹے حج سے فارغ ہوئے تو ان کے ساتھ باہر ملک سے ایک اور خاندان کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ماجد کو اپنی ماں کی خدمت کرتا دیکھ کر وہ لوگ اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ ماجد کا نکاح کرا دیا اور کہا کہ ہمیں اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے ایسے ہی لڑکے کی تلاش تھی۔ اور یوں کچھ مہینے میں ماجد کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو گئی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ پڑھی لکھی
لکھی تھی، سمجھدار تھی، اپنی ذمہ داری سے اس نے بہت بڑا کارخانہ کھول لیا اور یوں اس غریب لڑکے کی زندگی بدل گئی۔ شہاب بھائی کی یہ کہانی سن کر سب نے ماشاءاللہ کہا۔ ہوٹل مالک نے کہا کہ بے شک دنیا میں اللہ کے بہت سے نیک بندے ہیں۔ شہاب بھائی نے ہوٹل مالک سے اجازت چاہی تو ہوٹل مالک نے کہا بھائی ایک اور چائے ہو جائے، تو شہاب بھائی نے منع کر دیا اور کہا انشاءاللہ پھر کبھی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہاب بھائی کے سفر کو آسانی سے پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔